الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب احترام ناظرین و سامعین کرام، آپ سب کو محمد خاور حسین وارسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور انجمن سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر پروگرام کچھ وقت دن کے لیے میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے آج۔ روحانیت کے مقام پہ ایک جس کی بہت ضرورت ہے ہمیں، اور آج میں بہت کم بولوں گا کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے، ایسی شخصیت موجود ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھ ناچیز مجھ جاہل کا بولنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس خانوادے سے ہیں جنہوں نے بہت سے ایسے نقطے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی، حقیقت کو بتانے کی کوشش کی، معرفت کو سمجھانے کی کوشش کی، عشق کو سمجھانے کی، اپنے اشاروں میں اپنے جو لکھے ہوئے جملوں میں انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا کہ اس طرف آؤ۔ میری مراد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہے، انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ، انہی کے نور نظر، انہی کے صاحبزادے محترم محمد کاشف محمود واصف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور تھینک یو کیسے ویری مچ، مزاجی یہ گرامی؟ آپ نے جی الحمدللہ، بہت شکریہ جناب، آپ نے یاد کیا۔ اور جزاک پچھلی دفعہ بھی گفتگو ہماری کافی انٹرسٹنگ رہی، کافی اس کا فیڈ بیک بھی آیا تھا۔ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی، اللہ آپ کو توفیق دے اور کرتے رہیں آمین آگے جزاک۔ تک۔ حضور آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں حضور کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی جو ہے سمجھنے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے خصوصاً اپنی اصلاح کے لیے یہ پروگرام کرتا ہوں حضور کہ میری اپنی اصلاح ہو جائے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معرفت نفس سے معرفت الہی کی منزل ہے۔ حضور ہم نے اکثر جملہ سنا ہے کہ ہم اکثر سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ بھی یہ کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اکثر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کی خواہشات ساتھ ساتھ ہیں، نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ ہے۔ تو ہم آج کی یہ پروقار بزم میں، آج کی اس پروگرام میں آپ ہماری اصلاح یہ کریں حضور کہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو پہچانے، خود کی پہچان کس طرح کریں، اور کس طرح اپنے رب کو پہچانیں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو بیسیکلی جو ہے یہ تو یہ نفس کی پہچان ہے، یا یہ بیسیکلی اپنے آپ کی ایک پہچان ہے۔ واہ۔ میں ایم بی اے میں نے کیا، تو یہ جو سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے نا ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو بہت مشکل باتیں ہیں یہ مجھے مشکل طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہمارے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک یہ فیسلٹی ہمیں دی کہ چیزوں کو آسانی سے سمجھا دیا۔ ان کی جو حیت تھی اس کو آج کی زبان میں جو ہم لینگویج بول رہے ہیں اس لینگویج میں انتہائی سادگی کے ساتھ بڑے بڑے نقطوں کو آپ نے سلجھا کے سامنے رکھ دیا۔ بے شک بے شک آپ بے شک۔ کہتے تھے دیکھو کہ اللہ لفظ نہیں ہے، ہوں۔ اللہ تو مکمل ایک جامعیت ہے، اللہ اللہ ہے۔ تعریف واہ میں مکمل اس لیے نہیں آ سکتا کہ مکمل اللہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مکمل اللہ ہے کیا، واہ کیونکہ واہ۔ ہمارا ذہن جو ہے، ہماری استطاعت جو ہے وہ بہت ہی مقید ہے اور بہت مختصر ہے، ہم جی بالکل۔ مکمل چیز کا ادراک نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے سرکار نے بہت سادگی سے سمجھایا کہ تم غیر اللہ کو سمجھ لو تو اللہ جو باقی رہ جائے گا وہ سارا اللہ ہی ہے۔ واہ واہ۔ تو فرمایا کہ غیر اللہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے رستے سے دور کریں وہ غیر اللہ۔ اس واہ میں آپ کی توجہ، آپ کا خیال، آپ کا کام کرنا، آپ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں،
اپنے معاملات میں اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں، جو چیزیں آپ کو ان سے دور لے کے جا رہی ہیں وہ غیر اللہ ہے۔ پیسے کی محبت غیر اللہ ہو گئی، لالچ غیر ہوں، اللہ ہو گیا، دشمنی غیر اللہ ہو گئی، غصہ غیر اللہ ہو گیا۔ اب یہ غیر اللہ تم نکالتے جاؤ، جیسے جو جو تمہیں آئیڈینٹیفائی زندگی میں ہوتا جائے کہ یہ غیر اللہ ہے، اس غیر اللہ کو زندگی میں سے نکالتے چلے جاؤ، نکالتے چلے جاؤ، تو پیچھے صرف بس اللہ ہی اللہ رہ جائے گا۔ تو واہ یہ واہ، پہچان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ چیزوں کو جب ہم ایک ایک کر کے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اصل میں، تو اللہ کی شناخت جو ہے وہ آپ پر عیاں ہونی شروع ہوتی ہے۔ جتنی جس کو شناخت اب غیر اللہ کی ہوتی ہے، اتنی ہی شناخت اس کو اللہ کی ملتی چلی حضور جاتی ہے۔ آپ کی بات میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہوں گا، جسے ہم معنی میں عشق کہتے ہیں، جی، اب دیکھو نا، عشق عشق بیسیکلی ایک ہے، ڈیفینیشن جی ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، عشق کے اوپر ڈھیروں جی ڈھیر واقعات لکھے ہیں اس کے اوپر، لیکن بینگ ان عشق، مطلب جب آپ عشق میں ہوتے ہیں، جب آپ گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت کوئی ڈیفینیشن کام نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہوں، اس وقت تو صرف آپ اس حرارت میں موجود رہتے ہیں ہر وقت، جو آپ کو وہ جلاتی رہتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کوئی جی اور دے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ عشق میں مبتلا ہے۔ اس کو جی سادہ الفاظ میں اگر میں کروں کہ یوں سمجھیں کہ انسان کے اندر سے دو قسم کی آوازیں آتی ہیں، ایک آواز آتی ہے اچھائی کی، اور ایک آواز آتی ہے برائی کی۔ جی مثلا پہلا آپ کو خیال آیا کہ کبھی زندگی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے کچھ برا کیا ہے، تو اگر خیال آئے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے، ہوں، تو یہ اچھا خیال ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ دوسرا خیال اس کے برعکس بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے آپ کے پاس، ہوں، وہ کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں معافی تو اب کیا مانگنی ہے، لیٹ ہو گیا ہے، چھوڑ دو، شاید وہ بھی بھول گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ہوں، تمہارے معافی مانگنے سے تمہارا وزن کم ہو جائے، تمہاری اوقات کم ہو جائے، تم اس کے سامنے ہوں، چھوٹے پڑ جاؤ، یہ خیال آ گیا۔ یوں سمجھیں کہ ایک کسی بڑے نے کہا کہ میں کسی بچے کو بڑھ کے سلام کر، تو دوسرا ہوں، خیال اس کے ساتھ ہی آ گیا کہ یہ تو بچہ ہے، اس سے پہلے سلام کرنا چاہیے، تو میں اسے ہاں، سلام کروں یا نہ کروں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ دو ہوں، خیال یا دو آوازیں آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو ہی آ رہی ہوتی جی ہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ جو پہلی آواز آپ کو آتی ہے نا، وہ پہلی آواز ہمیشہ آپ کو آتی ہے آپ کے دل سے، جی کہ آپ کا دل جو ہے یہ قدرت نے جو اس کو ڈیزائن کیا ہے، یہ بہت ہی صفت والی جگہ ہے۔ اس دل ہوں، کے بارے میں تو اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے ڈھیروں ڈھیر باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کہتے ہیں کہ تین گھر ہیں، ایک عرش ہے جہاں پہ وہ رہتا واہ ہے، ایک خانہ کعبہ ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، اور تیسرا مومن کا دل ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے۔ واہ واہ، تو یہ دل جو ہے نا اتنا قیمتی اور اتنی مصفہ چیز ہے کہ ہمارے جتنے بھی اچھے خیالات آتے ہیں یہ ہوں، ہمارے دل سے آتے ہیں۔ اب جو جی اس کے اوپر جو سیکنڈ تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، سیکنڈ تھاٹ جب آتا ہے ہمارے پاس، تو سیکنڈ تھاٹ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پہلے خیال کی نگیشن میں لے کے چلا جاتا ہے، اس کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نہ کرو تو بھی تمہارا ہوں، گزارا ہو جائے گا، یہ کرنے سے تمہارا قد چھوٹا ہو جائے گا، یہ ایسا کرنے جی سے تمہارے کو معاملات بگڑ جائیں گے۔ اب یہ دوسری آواز جو ہوتی ہے یہ نفس کی آواز ہوتی ہے، کہ جی نفس آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ساتھ میں موجود ہوتا ہے۔ اب جب جی اولیاء اللہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ آپ کو بار بار گمراہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا خیال پہلے پیدا ہوتا ہے جس کی نگیشن کے لیے، جس کو منفی کرنے کے لیے دوسرا خیال آتا ہے۔ جی اب وہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، واہ واہ واہ، آپ علیل ہو گئے، جب آپ علیل ہوئے تو علاج ہوا تو شفا نہیں ہو رہی تھی، آرام نہیں آ رہا تھا، تو کسی ایک مرید نے کہا کہ حضور والا ایک
वैद के बारे में सुना है, हकीम जिसको कहते हैं, वैद के बारे में सुना है कि उसके हाथ में शफा बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो हिंदू है। तो वाह। आपने कहा कि उसे बुला लो, इलाज करना है। हम्म, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है। तो वाह। वैद को बुला लिया गया। हम्म, वैद आया और उसने इलाज शुरू किया। तो एक दो रोज में ना आप उठ के बैठ गए, यानी कि उसके हाथ में शफा थी, इतनी के ताकत थी उसकी, इस वैद में, हिकमत में, कि आप जो अपनी तबीयत में अलालत थी उसे उठ के बैठ गया। तो वाह। आपने वो फिर उस वैद का इंटरव्यू किया। आपने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हें इतनी ताकत मिली है, इतनी शफा तुम्हारे हाथ में है, दवाइयां तो सब दवाइयां ही होती हैं, जड़ी बूटियां सारी हम्म, वही जड़ी बूटियां, किसके हाथ में क्या तासीर होती है, ये भी एक अल्लाह ताला का एक खास इनाम होता है कि वो बेशक, उसके बेशक, हाथ से बेशक। जब गुजर के आती है चीज तो वो कहते हैं कि इसके हाथ में शफा है। अल्लाह ताला ने वाह, इस यही पैनाडोल की गोली मैं खाता हूं तो मुझे आराम नहीं आता, ये डॉक्टर मुझे देता तो मुझे आराम आ जाता, यानी कि वाह, शफा वाह, कहीं ना कहीं एक छुपी हुई एक चीज जो मेडिसिन साइंस से अलावा भी कोई चीज है। वाह, वाह। तो वो उस वैद ने कहा कि जनाब, मैं ना एक काम करता हूँ कि मुझे जो भी नफ्स जिस काम के लिए मजबूर करता है, मैं हम्म, हमेशा उसके मुखालिफ काम करता हूँ, उसके उलट काम करता वाह, हूँ। वो मुझे वाह, वाह, कहता वाह, है वाह। कि ये खाना लजीज पड़ा हुआ है, ये बहुत मजेदार है, इसको खाना चाहिए, तो मैं वो खाना नहीं वाह, खाता। मैं कहता हूँ मैंने इसके खिलाफ जाके मैं उसी वक्त कोई और चीज, दाल खा लूंगा, कोई सब्जी खा लूंगा, वो ही खाना सामने पड़ा होगा, मैं वो नहीं खाता। तो जो वाह, काम भी मेरा नफ्स मुझे कहता है, मैं हमेशा उसके मुखालिफ जाता हूँ और वो मैं काम करता हूँ। तो शायद यही एक वजह है कि मेरे हाथ में जो है ना इतनी शफा है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फौरी तौर पे कहा, क्या तुम्हारा नफ्स तुम्हें इस्लाम कबूल करवाना चाहता है? तो हाँ, हाँ, उस हाँ, वाह, वैद ने वाह, कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया तो फिर कर कबूल इस्लाम, तेरा वाह, नफ्स वाह, तुझे वाह, मना कर रहा है, इसके वाह, खिलाफ वाह। जा। क्या अब वो बात है, वाह, कारीगर वाह। लोग थे, बात को समझ गए, फौरी तौर पे आपके कदमों में गिर के तो इस्लाम कबूल कर लिया। ये उस दौर के वाह। लोग भी ना बड़े कम से कम तगड़े लोग थे, जब किसी हम्म, बात को सुनते थे, समझते थे, तो उसपे यकीन भी ले आते थे। वाह, हमारा तो मसला ही सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास हिकमत के खजाने मौजूद हैं, हमारे पास दानाइयों के खजाने मौजूद हैं, हम लोग भी ये बातें सुनकर, ये बातें पढ़कर हम भी चौंक जाते हैं, हम्म, लेकिन हम अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। हमने निकट। अपनी अकल को, हमारे नफ्स इतना ताकतवर हो चुका है कि हमने अपनी अकल को ताले लगा दिए हुए हैं। जी, ये ताले जो है ना, ये हमें नई हिकमत, नए राज नहीं खोलने देती, जब तक कि हम सरेंडर नहीं करते। ये जी, नफ्स जो है ना हमारा इतना ताकतवर घोड़ा बन गया हुआ है कि हम इस घोड़े के शाह सवार नहीं है, ये घोड़ा जी। हमारा शाह सवार बना हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ऐसी हमें है, ऐसी भगा है। के ले जाता है, इसका जिधर दिल करता है हमें भगा के ले जाता है। तो वक्त जो है ना, ये इस हम्म। चीजों को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। औलिया अल्लाह जितने आए, जितने अच्छा बुजुर्गाने हुजूर, दीन आए, उन्होंने आप सबसे, जी फरमाए। हुजूर यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि अंदर से आवाजें आती हैं दो। तो यहाँ पर जी मेरा हाँ। सवाल ये कि नफ्से मुत्तमिन, नफ्से अमारा की ये आवाजें होती हैं? अच्छा ये मैं बताऊं जी, ये सबसे पहले जो है ना जी, आप इस चीज को समझे कि नफ्स क्या है और दिल क्या है, ये समझे जरा पहली बात तो, कि एक आवाज जी, आपके अंदर से आती है, अच्छी आवाज आती है, आप नफ्स की असल में, जिसको कहते हैं ना कि वो कुरान में एक वर्ड आया हुआ है जिसको कहते हैं वो युज़क्कीकुम, हम्म, कि वो आपका तज़किया करते हैं। अब जी, ये जो तज़किया है ये नफ्स का होता है, यानी कि मुसफ़ा करना, नफ्स को ट्रेन करना, नफ्स को हम्म, उस जो हिकमत खुदाबंदी है उसके ताबे लेके आना। ये जब ताबे होता है तो नफ्स मुतमइन्ना बनता है, वरना वाह, वाह, लवामा है। वाह, 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 वाह। ये जब तक ये इसका काम है कि ये आपको सेकंड थॉट देता है, नफ्स जो है आपका। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपनी जिंदगी में पहली बात को
پہلی ترجیح دینی شروع کر. جو ہوں، خیال پہلا آپ کے دل میں آئے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر. تو ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جو نفس ہوتا ہے یہ پھر بھاگ جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ تو دوسری آواز سن ہی نہیں رہا. ہوں، یہ دوسری آواز سنے گا نہیں تو برائی کہاں سے پیدا ہوگی. اب واہ واہ، غلط ہو فیصلہ، صحیح ہو فیصلہ، جو بھی فیصلہ ہو، لیکن جو بھی آپ کی پہلی کسی واقعے کے اوپر جو پہلی آواز آئے نا، آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کر جائیں، آپ اس کے اوپر کام کر جائیں. وہ پہلی آواز آپ کو ہمیشہ سیدھا رستہ لے کے جائے گی. یہ جب واہ آتی ہے واہ، نا آپشنز آپ کے سامنے، کہ جی جی، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ چوراہا آ گیا ہے، جی یہاں سے کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. یہ اب سیکنڈ تھاٹ آئے گا، وہ کہے گا ادھر چلا جا تو ادھر چلا، جدھر پہلی آواز ہے جی، ادھر چل پڑو. سرکار واصف واہ صاحب واہ، کہا کرتے تھے کہ دیکھو پہلی آواز جو ہے نا، یہ تمہارے دل سے جو آتی ہے آواز، یہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. اور اگر فرض کیا نہیں بھی ہوتی تو ایک دو مرتبہ کے بعد پہلی آواز آئے گی ہی تمہیں صحیح. یعنی کہ دیر از نو واہ، چانس کہ جو پہلی آواز ہے وہ غلط آپ کو گائیڈ کرے، کیونکہ پہلی جی، آواز آپ کی دل سے آتی ہے. اور جو دوسری آواز ہے وہ نفس کی ہوتی ہے. یا تو نفس آپ کا ہوں، ٹرینڈ ہو جائے، نفس آپ ہوں، کا اس حکمت کے تابع ہو جائے، نفس آپ کا وہ جس کو کہتے ہیں کہ نفس کو کرش کرنا، نفس کو مارنا، نفس کو کچلنا، یہ جو سارے لفظ ہیں یہ ہوں، بیسیکلی ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کے. نفس ایک ایسا گھوڑا ہے ہوں، جس کے اوپر شاہ سوار ہم نے بننا ہے، ہم نے اسے نہیں بننے جی، دینا. یہ شاہ سواری کا واہ طریقہ واہ، یہی ہے کہ ہم پہلی جو آواز آپ کے اندر سے آئے اس کو فالو کریں، اس کو فالو کریں، اور جو دوسری آواز ہے اس کو ہم نفی کریں. نفی کرنے کا مطلب ہے ہوں، کہ وہ پھر کرش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ وہ یوں سمجھ لے بلی کے بچے سے نا ایک وہ بہت بڑا کوئی اژدہا بن سکتا ہے. اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ انسان جب غصے کی کسی انتہائی شکل میں ہوتا ہے تو وہ قتل بھی کر ہوں، دیتا ہے، کیا کیا کر دیتا ہے. اللہ، معاشرے میں ہر اللہ، طرف آپ کے سامنے واقعات آج کل دیکھیں کیا کیا ہوتے جا رہے ہیں. لوگ ہوں، اپنے نفس کے ہاتھوں کس قدر ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ایک بیسک کور ہوتا ہے نا انسانیت کا، وہ بھی ختم جی، ہو جاتا ہے. ختم انسان ہو میں جاتا اور جانور میں صرف ایک جو فرق ہے کہ جانور بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. وہ بھی ہے، جنسی معاملات کرتا ہے، ہم بھی جنسی معاملات کرتے ہیں. یعنی کہ دل اس کا بھی ہے، دل ہمارا بھی ہے، ٹانگیں اس کی بھی ہے، ہماری جان اس کے اندر، جان ہمارے اندر. تو ہماری کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں اسے ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ وہ یہی ہوں، ایک انسانیت ہے کہ جو ہمیں اسے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ یہ جو انسانیت ہے یہ خود ہی ہے. یہ آپ کے واہ، اندر کی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ قائم کریں گے تو آپ انسان رہیں گے. اس کو واہ سرکار واہ، نے بڑے سادہ الفاظ میں یوں سمجھایا کہ دیکھو ایک مرغ ہے، مرغ، ہوں، مرغ کے اگر پر کاٹ دو تو بھی وہ مرغ ہی رہے گا. ہوں، مرغ کی اگر ایک ٹانگ کاٹ دو تو بھی وہ مرغ ہی رہے گا، دونوں ٹانگیں کاٹ دو تو بھی وہ مرغ ہی رہے گا. مرغ ہوں، کے اندر سے ایسی کیا چیز نکال لو کہ وہ مرغ نہیں رہے گا. ہوں، تو فرمایا کہ مرغ کی ہے چیز بانگ، اذان ہوں، جو دیتا ہے، جس کو کہتا ہے بانگ دیتا ہے مرغ، مرغ جو ہے وہ بانگ اسے چھین لو تو کہتا ہے وہ مرغ نہیں رہتا. اس کی واہ واہ، پہچان یہ ہے. اب انسان کی جو اصل جو خودی ہے وہ اس کی وہ انسانیت ہے جو ہمیں ان جانوروں سے اور ہوں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے جو ہمیں ممتاز بناتی ہے وہ ہے یہ جی، انسانیت. اور یہ انسانیت کے اوپر جب نفس کا پہرا ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہ جانور بن جاتا ہے. اس میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اللہ اللہ اللہ، انسان اگر اپنی انسانیت سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے گا. نفس اس کا واہ واہ، جانور ہے. اب اس ہوں، جانور کو آپ نے فتح کرنا ہے، اس جانور جی، کو اتنا آپ نے رگڑنا ہے، اتنا رگڑنا ہے کہ یہ آپ کے تابع ہو جائے، نہ کہ آپ اس کے تابع ہو جائے. جب آپ کے تابع یہ ہو جائے گا تو پھر کہتے ہیں آپ کا تزکیہ ہو گیا، واہ آپ واہ، کا تزکیہ یا ہو رہا ہے. یہ واہ. یہ ایک پروسیس ہے جو کنٹینیوس ہے بیسیکلی. یہ تو چونکہ یہاں آپ پر کے میں اندر پوچھنا چاہوں گا، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود اپنے نفس پر جو ہے قابو نہیں کر پاتے. کیا اس کے لیے کوئی ایسا عمل یا مرشد کا ہاتھ ہونا ضروری ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت سارے اس کے عوامل ہیں جی. جی، اس میں مہربانی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ کو بات سمجھا دے،
کوئی مرشد آپ کو ایسا مل جائے جو آپ کا تزکیہ کر دے، اور یا کوئی پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات آپ کے ساتھ کبھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حالات آپ کو یہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ غم ایسا آپ کو بڑا مل جائے جو آپ کی جو ہے یہ ساری شرارتیں جو اندر پیدا ہوتی ہیں ان ساری شرارتوں کو مدھم کر دیتا ہے۔ بالکل غم بہت قیمتی چیز ہوتا ہے، وہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتا ہے۔ تو جو گرو ہوتا ہے، گرو بھی آپ کے ساتھ یہی کام کرتا ہے کہ وہ گرو بھی آپ کی پہچان کرتا ہے، اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے گرو کو کہ یہ اب اپنے نفس کے ہاتھوں کھیل رہے، اس کو کیسے یہاں سے بچا کے لے کے جانا ہے، وہ اس کو پھر وہاں جی سے وہ بچاتا ہے۔ یو نیڈ اے میرر، آپ کو ایک آئینہ درکار ہے، آئینہ۔ جی آئینہ، بال کنگھی کرتے ہیں، میں شیو کرتا ہوں، ہم برش کرتے ہیں، آئینے کو دیکھ، ایسے ہی بننا بالکل سورنا سجنا ہوتا ہے تو ہم آئینے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے خواتین ہیں میک بالکل اپ کرتی ہیں، آئینے کے بغیر کر نہیں سکتی، کیونکہ چاہیے ہوتا ہے ایک ایسی چیز چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ دیکھ سکیں، واہ واہ واہ، اور جب آپ کو دیکھ لینے کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ پھر آپ کو مرشد وہ آئینہ ملتا ہے کہ جو واہ واہ واہ، آئینے میں وہ آپ اپنے آپ کو، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ تم یہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، ہاں ہاں انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جناب انہوں نے مور کو دیکھا، مور۔ تو صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ جی میں نے رات خواب میں مور کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نفس جو ہے نا وہ تو ابھی بھی شرارت کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اللہ، تمہیں مور جو ہے یہ تو بہت رنگوں والا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، تو تمہارا جو نفس ہے نا ابھی یہ مور ہے، تم ابھی پکے نہیں ہوئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تمہارے تابع نہیں ہوا، یہ تو اپنی شوخی میں ابھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو لوگ اس کو پھر سمجھتے ہیں، مرشد سمجھاتا ہے بات کو، بات اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے قیمتی بزرگ، وہ جب اپنی چلا کاٹ کے اپنے، ایک وقت تھا بڑا خاص، اپنے واپس جب شہر کی طرف آ رہے تھے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی وہ بزرگ واپس تشریف لا رہے ہیں شہر کی طرف، تو انہوں نے بڑا اہتمام کر دیا شہر میں، ان کے لیے جناب وہ بڑا استقبال بنا دیا کہ جی وہ آ رہے بزرگ کے لیے استقبال کرنا چاہیے۔ تو وہ رمضان کے دن تھے، تو وہ بزرگوں نے جب دیکھا نا کہ اتنی بھیڑ مجھے وصول کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، استقبال کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو بزرگوں نے کیا کیا کہ اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے خربوزہ نکالا اور خربوزہ کھانا شروع واہ واہ، کر۔ تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ تو رمضان شریف کا ان کو خیال ہی نہیں ہے، رمضان شریف میں انہوں نے سب کے سامنے روزے کی حفاظت نہیں کی اور انہوں نے خربوزہ کھانا شروع کر دیا۔ تو کئی لوگ جو تھے نا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ سیانے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ ہے بزرگ طاقتور، کوئی بات ہوگی اس کے پیچھے ضرور، تو وہ آئے پاس میں، تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے رمضان شریف میں سب کے سامنے خربوزہ کھا لیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا کفارہ تو میں دے دوں گا، میں 40,000 دن روزے رکھ لوں گا، لیکن واہ واہ، ان کے استقبال سے جو میرا نفس خوش ہو رہا تھا اس کا کفارہ میں کہاں سے ادا کرتا۔ اللہ 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 اکبر، واہ واہ واہ، تو یہ جو نفس کی جو اندر سے ہوتی ہے نا خواہش مشہور ہونے کی، اپنے نفس کی خواہش جو ہوتی ہے یہ طاقتور ہونے کی، نفس کی خواہش ہوتی ہے امیر ہونے کی، لوگوں کے اندر وہ اپنا جاہو جمال سارا کرنے کی، لوگوں کو متاثر کرنے کی، ایون کے سرکار فرماتے تھے کہ ایسا علم جو دوسروں کو صرف متاثر کرنے کے لیے ہو وہ علم بھی حجاب ہے، وہ علم بھی تمہارے اللہ نفس کے تابع ہے، کہ یہ تم نے اللہ علم صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم دوسروں کو متاثر کر سکو۔ آپ بڑی بڑی اللہ، باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، وہ تابع نہیں کرنا، خدمت کرنی ہے، خدمت، یہ اور مقام ہوتا ہے خدمت کا۔ تو یہ جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ علم بڑا ہو گیا ہے، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، تو یہ بھی خیال آپ کے نفس کے تابع ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے میرے نفس کے تابع ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو مائنس کرنا شروع کر دیں، اس کو توڑنا شروع کریں، اس کے برعکس کو خیال پیدا کریں اس کو توڑنے کے لیے، بزرگوں کی محفل میں جا کے بیٹھنا شروع کریں، اپنے خیال کو گھمانا شروع کریں،
अस्तगफिरुल्लाह का वेद करना शुरू करें, को किसी बुजुर्ग से कोई बात सुने, ताकि आपका ये ख्याल बदले, फौरी तौर पे बदले। ये ख्याल आपको गुमराह कर रहा है, ख्याल की तो सारी हिफाजत करनी है, क्योंकि जी। ख्याल पहला स्टेप है आपके अमल का। कोई भी अमल बगैर ख्याल के नहीं उठता। एक कदम भी आपने उठाना होता है तो अब ये ब्रेन आपका जो है ये वो उसको करता है, एक यहाँ से इशारा भेजता है, और वो जो है ना कदम फिर उठना शुरू होते हैं। ये ख्याल है आपका जो यहाँ पे फंसा पड़ा होता है जी। कि ये आपने ये काम करना है, तो चलो उस तरफ कदम उठाने शुरू करो और उधर चलना शुरू करो। तो वो ये अगर आपका ख्याल जो है इसकी इस्लाह होनी शुरू हो जाए, तो ये आपके नफ्स को काबू करना शुरू कर देता है, ये आपके कदम सही रुख की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। जब आपको अपने ये जो नफ्स है ना जी, ये समझ लें यहाँ पे रहने का नाम है दुनिया। ये अल्लाह दुनिया अकबर। नफ्स है, ये सारे का सारा। और जबकि हकीकत आपको बताई गई है, बार बार बताई गई है कि आप आए हो कहीं से, आपने जाना ही कहीं पे। ये वाह ऐसे वाह वाह। लगेगा कि आप कुछ देर सोए रहे थे, कि ख्वाब देखा था आपने, और उस ख्वाब के बाद आपकी आंख खुल गई है, और वो होगी तुम्हारी हकीकी जिंदगी। ये बार वाह वाह। बार बार बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि यही है सब कुछ। अब जिसके वाह नफ्स वाह। को या जिसके ख्याल को ये बात पुख्ता कर ले कि ये वाह। आरजी मकाम है, यहाँ से आगे का सफर है, हुजूर, ये ये सराय देखिए, है। कौन सी दिल चाह रहा है कि इसको ज्यादा वजाहत हो जाए इसकी। वो मैं कौन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर बंदा मरने से पहले अपने आप को मार लेता है तो फिर उसके ऊपर वो इनामात जो वो खजाने जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो मौत के बाद हैं। अब बिल्कुल सही बात है जी, यही तो बात है कि वो जिंदगी में मौत की हकीकत को समझ ले। वो बहादुर शाह वारसी का शेर हम पढ़ा करते थे कभी, हमारी 9वीं 10वीं की क्लास में था कि कल पांव कासाए सर पर जो जा पड़ा, यकसर वो इस्तखान शिकस्ता से चूर था, कहने लगा वाह कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुरगुरूर था। कि भाई वाह वाह। देख लो, मैं भी आज मिट्टी में पड़ा हूँ। हजरत बाबा हम्म। फरीजुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक वाकया उन्होंने सुनाया बड़ा मजेदार। उन्होंने कहा कि जी एक दफा मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि वो एक औरत है, और हम्म। वो अपनी नौकरानी को मार रही है। हम्म। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये इसकी मुलाजमा थी, आंख में काजल लगा रही थी, तो काजल में कहीं पे वो रिड़क आ गई, रेत का जर्रा आ गया, तो मालकन की आंख में चुभा, तो मालकन जो है ना अब उसकी पिटाई कर रही है इसकी। आपने वाकया देखा, चले गए। बाफरीद रहमतुल्लाह अलैह के सफर भी बड़े लंबे लंबे और बड़े बड़े टाइम के लिए हुआ करते थे, कई कई जी। सालों के सफर आपके हुआ करते थे, जो उनकी तारीख सारी जो बताती है। तो कहते नहीं बहुत मुद्दत के बाद आप वापसी की तशरीफ आवरी कर रहे थे, तो एक कयाम हुआ आपका वापसी पर एक कब्रिस्तान। तो कहते हम्म। हैं मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा कि कब्रिस्तान में एक इंसानी खोपड़ी नजर आ रही है, और इंसानी खोपड़ी में जो है ना वो चिड़िया के बच्चे बैठे हुए। और अल्लाह वो अकबर। चिड़िया आई है, और वो चिड़िया जो है ना वो आंख का जो वो मोरी होती है ना, ये लस्कल की जो है, यहाँ से वो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही। अल्लाह तो बाफरी अकबर। साहब ने अभी वहीं पर ही अपना मुकाशफा किया, और मुकाशफा करने के बाद जब उन्हें देखा कि ये तो वही औरत है जो उस अपनी मुलाजमा को इसलिए मार रही थी कि मेरी आंख में तुमने रड़क पैदा कर दी है, इस बात अल्लाह पे अपनी अकबर। अल्लाह। मुलाजमा को मार रहे थे। और ये खोपड़ी आज उसी की है, और उसकी खोपड़ी के अंदर जो है वो वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, और वो खाना खिला रही है चिड़िया अपने बच्चों को। तो वहां पे आपने एक दोहा लिखा, बड़ा मशहूर आपका दोहा है कि जिन लुई जग मोया, लुई आंखों, आंखें कहते हैं, जिन लुई जग मोया, ओ लुई मैं डिठ, कजरा रेख न सेंदियां, से पंछी सुए बिठ। कि आज पंछी उसमें बैठ के जो है ना खाना खा रहे हैं। तो ये वो अल्लाह। आंखें थी कि जो एक रड़क नहीं बर्दाश्त करती थी, आज जो है वो उनके बीच में जो है ना जी वाकयात देखे कैसे चल रहे हैं, खोपड़ी है और अल्लाह। बच्चे पल रहे हैं। तो ये इंसान को जो जब हकीकत की आशनाई होना शुरू हो जाती है ना, आप आपका तज़किया तो आप गौर करना शुरू करो, तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ, तो तज़किया होना शुरू हो जाता है कि ये कल जी। हमारे साथ थे, ये आज हमारे साथ नहीं है, ये चले गए हैं, कल को हमारी बारी है।
وہ بیٹا بڑا رو رہا تھا کہ باپ چلا گیا، تو بزرگ نے کہا کہ کیوں روتا ہے، تو نے بھی کل کو چلے جانا، اس میں ایسی کون سی چلے بات، جائیں. ابھی کہتا تو ابھی چلا جا لیکن وہ کہتا ہے جی ابھی نہیں جانا، ابھی میں نے کچھ رہنا ہی یہاں پہ ہے. تو یہ واہ واہ. بات اگر سمجھ میں آنی شروع ہو جائے نا انسان کو کہ یہ دنیا کا قیام، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کے پیسے، یہ ساری چیزیں، آپ دیکھیں جو کام غیر مسلم کر رہے ہیں آپ بھی وہ کام کر رہے ہو، وہ گھر بنا رہے ہیں آپ بھی گھر بنا رہے ہو، وہ گاڑی بنا رہا ہے آپ خرید رہے ہو، وہ بنا رہا ہے آپ خرید رہے ہو، اتنا تو فرق آپ کے اندر یہیں پہ موجود ہوا پڑا ہوا ہے. ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں آپ خریدتے جا رہے ہو. اب جو کام وہ کر رہا ہے غیر مسلم، وہی کام تقریباً آپ بھی کرتے جا رہے ہو. جس طرح سے وہ ایسے زندگی شادیاں طلاقیں کرتا جا رہا ہے، آپ بھی یہاں پہ زندگی میں شادیاں طلاقیں کرتے جا رہے ہیں. کرتے جائیں. کہیں پہ جو ہمارا جو فرق ہونا چاہیے، جو اصل ہماری روحانیت ہے، وہ جو مومن جو میراث ہے ہماری، وہ ہمیں جو ہے نہیں مل رہی کہیں پر. وہ بالکل. میراث ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ سارا بے شک. کچھ اویلیبل ہے، قرآن پاک اویلیبل ہے، نیک لوگ اویلیبل ہیں، جگہ جگہ پہ بات ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ تقسیم خیرات ہو رہی ہے، خیال کی خیرات ہو رہی ہے، علم کی خیرات ہو رہی ہے، بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن جی. لینے والا کوئی نہیں ہے، لینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا کہ کون ہے وہ کہ جو یہ ساری چیزیں سنبھال لے، آ کے اپنے اوپر نازل کر لے. تو دیکھو آپ جاؤ، میں تو بیٹھتا ہوں درباروں پہ، مشائخ میں، لوگوں کے سوال کیا ہوتے ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، شادی کے مسئلے ہیں، جائیداد کے جی. مسئلے ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں. ان لوگوں میں ہی لوگ الجھے، انہی مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں سارے کے ساتھ. بے شک بے شک. کہیں پر یہ سوال ہی کوئی نہیں پوچھنے آتا کہ اللہ کا رستہ کیسے ڈھونڈے. واہ 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 واہ. سرکار فرماتے تھے کہ جتنی محنت تم رزق حاصل کرنے میں لگاتے ہو، اسی آدھی محنت میں تمہیں رازق مل سکتا ہے. تم رازق نہیں ڈھونڈتے، واہ واہ رزق کے واہ. پیچھے بھاگی جا رہے ہو تم. اور کیا رازق بات کو ہے. بھی واہ واہ. ڈھونڈ کے دیکھو کبھی کہ وہ اس سے ملنا کتنی آسان بات ہے. سرکار کا ایک شعر ہے کہ انہوں ملنا سوکھی گل ہے، وہ آپے ساڈے والے. ہاں ہاں وہ ہاں تو بڑی ہاں واہ. آسان بات ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. آپ اس سامنے. رخ پہ چلنا تو شروع کریں، اپنے نفس کا تزکیہ تو کریں. اس نفس کو یہ ظاہری جو ساری جو موم بتیاں جو لگی ہوئی ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، ان سے ہٹا کے محفل کے علاوہ بھی ذرا بیٹھ کے غور کریں تنہائی میں کہ سفر ہو کدھر رہا ہے، یہ سفر نے جانا کدھر ہے ہمارا. یہ بات کہیں اور ہی نہ ہمیں لے جائے. ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، کل کو سوال ہم سے کچھ اور ہی نہ پوچھا جائے، ادھر جا کے ہم بیٹھے ہوں کہ وہ ہو یہ تو آؤٹ آف کورس کوشچن پوچھ لیا اللہ میاں تو نے ہم سے، ہم نے تو اس کی تیاری نہیں کی. ہم نے تو دنیا اور طرح سے گزاری ہے، ہم نے تو دنیا کامیاب گزاری ہے. پیسہ تھا ہمارے پاس کاروبار تھے، ہمارے چاہو جلال تھے، نام تھے، بڑے مرتبے تھے دنیا میں، سیکٹری بن سیکٹری جناب فلانا پرائم منسٹر تھے ہم لوگ تو. لیکن پتا چلے گا اندر تو کیا نام ہے، میت. کیا کرتے تھے، کلمہ کتنا پڑا تھا، معاملات کیا تھے، سب برابر ہو جاتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے جی صحیح؟ اللہ. جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. تو ہمارے جو خیال جی کا حضور، رجوع ہے. یہاں بہت زیادہ اصلاح فرمائی ہماری، اور یہاں پر میں اسی موڑ پر دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں. وقت بھی آپ کا کافی لے لیا ہوا ہے کہ اکثر جی یہ جملہ سنا جاتا تھا کہ جس نے خود کو پہچان لی اس نے رب کو پہچان لی. اب آپ نے بڑی جی آسانی سے ہمیں بتایا کہ اس طرح نفس کو جو ہے آوازیں آئیں گی، سارا کچھ ہم نے سنا. ہمیں یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ رب کی پہچان ہمیں ہو گئی ہے، اپنے نفس کو ہم نے قابو پا میں لیا؟ نے یہی آپ کو بتایا نا کہ دیکھے غور نہیں کرتے ہو آپ بات کے اوپر کہ جب آپ نے اپنی زندگی سے غیر اللہ کو نکال دیا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، سارے کا اللہ ہی سارا. اللہ. واہ واہ پھر تو اللہ ہی اللہ ہے، پھر اور کوئی واہ. بات ہی نہیں ہے. یہ جو آپ کا دل ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے. اس کے بیچ میں اس کو آپ نے جنک یارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو اس حالت میں رکھیں کہ اللہ اپنے گھر کو وزٹ کر لیا کرے کبھی کبھی. یہ ہم نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، اس کے بیچ میں ہم نے خواہشات کے انبار لگائے ہوئے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جی بڑا جی. بندہ تھا، عابد زاہد، عبادت کرنے والا.
تو فرشتہ گزرا، ہوں، اس نے کہا کہ تو بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی مقام ہے، تو میں جا رہا ہوں اللہ میاں کے پاس، بتا کوئی میسج اللہ میاں کی طرف تو نے بھیجنا ہے تو اس نے کہا جی میرے نا یہ لسٹ ہے ایک اللہ میاں سے، یہ کام میرے ہیں. تو اس نے دو چار چیزیں سنائی، تو فرشتے نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا جی آپ نے میری ساری باتیں تو سنی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ میاں کو واہ بتا دوں گا کہ یا اللہ تیرے علاوہ اسے سب کچھ چاہیے. واہ 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 تو واہ ہمیں واہ، ہمیں اگر آپشن دی جائے نا، اللہ معاف فرمائے کہ جی اگر تمہیں دنیا کے جاہو جلال اور جمال اور دولت اور عیش پرستی تمہیں دی جائے اور دوسرے پلڑے میں خالی اللہ تمہیں دیا جائے، تو نعوذ باللہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اللہ والا پلڑا نہیں چوز کرتا. ہاں بالکل بالکل. ہمارا نفس جو ہے وہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں چوز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نفس کی پہچان ہی تو اللہ ہے اصل میں، کہ جب آپ اللہ نے بالکل. نفس کے اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول کر لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ نکل گیا. جب غیر اللہ آپ کے نے. پاس سے، آپ کے دل کے اندر سے غیر اللہ نکل گیا تو آپ اہل اللہ بن گئے، آپ واہ واہ ولی واہ اللہ بن گئے. واہ تو واہ پھر واہ اور واہ کیا ہوتے ہیں یہ ولی اللہ؟ کیا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہر چیز میں فوکس ان کا اللہ ہوتا ہے، ہر بات میں ان کا فوکس واہ اللہ ہوتا واہ ہے. واہ. انسان بھی اللہ، پیسہ بھی حضور میں اللہ، جو چیز ہر سننا چاہ چیز رہا تھا اللہ. ماشاء اللہ سے وہ آپ نے بیان کر دی کہ اہل اللہ بن جاتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے حضور. حضور بہت شکریہ آپ کا. آخر میں اس پورے جی موضوع کا نچوڑ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو انجمن سیدہ کے پلیٹ فارم سے. جی بسم اللہ جی. میں جو پیغام تو سارے سرکار واسو صاحب کے ہی ہیں جی. میں تو صرف کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات پہ اپنی زندگی میں بھی عمل کروں، اور جو دو چار باتیں سیکھی ہیں وہ میں لوگوں تک بھی پہنچا دوں، وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. ہاں جو اصل جو کام ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کی جائے، نیک رستہ اختیار کیا جائے، نیک جگہ پہ جانا، نیک باتیں سننا، جی نیک لوگوں سے ملنا، نیکی ہی نیکی ہے. آج کے دور میں سرکار فرماتے تھے کہ آپ اگر نیکی نہیں کر رہے تو گناہ نہ کر کے بھی بہت بڑی نیکی کر رہے ہو. یہ واہ آج کا واہ واہ دور واہ. تو اتنا قیمتی دور ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر آپ نیکی نہیں کر رہے تو نہیں صحیح کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ گناہ بھی نہیں کر رہے تو یہ بھی بڑی بات. تو جہاں پہ یہ آپ بھی کو بڑی بات. یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی لالچ آ گیا زندگی میں، کوئی لوبھ آ گیا ہے، کوئی غصہ آ گیا، بھاگ جاؤ وہاں سے، اپنی جان بچا لو، اپنے اپنے آپ کو بچا لو. یہ جو اندر کا گھوڑا ہے اس گھوڑے کے شاہ سوار بنو. یو آر مینٹ ٹو بی دس. آپ اس لیے ہی بنے ہو. مومن کی میراث ہے کہ وہ اس گھوڑے کے اوپر سواری کرے. شاہ سوار ہے مومن. مومن فتح کر لیتا ہے اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر فتح کر لیتا ہے. اس کے اندر طاقت اللہ کی طرف سے موجود ہے. صرف اللہ کی طرف ہمیں صرف رخ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے آج کی دنیا میں بزرگوں کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی ضرورت واہ واہ. ہے. جی بے شک. حضور بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. جی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا، اور تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیں سنتے ہیں. اور یقیناً میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میں اپنی اصلاح کے لیے جو ہے یہ موضوع کا جو ہے میں نے انتخاب کیا تھا، اور الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ باتیں ہیں جو الحمدللہ ہم ان درویش لوگوں سے، ان فقراء لوگوں سے سیکھتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی. تو میں پھر ایک مرتبہ کاشف محمود واصف صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے جو کچھ بھی ہم نے ان کے منہ سے جو موتی نکلے ہم نے جو سمیٹے ہیں، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. دیکھنے والے ناظرین و سامعین کا اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.